رمضان کی تیاری کی دعا مانگتے تھے، رمضان تک زندگی مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور ابھی جو رجب کا مہینہ گزرا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی، تو اس حوالے سے گفتگو کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو مناظر دیکھے اور ایسی چیزیں کہ جس سے ہم سب کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت سارے اسباب موجود ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر امت کو بیان فرمائے۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بلند مرتبہ تھا کہ تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ نہیں نصیب کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو وہاں پر اس سفر کے اندر اس امت کے لیے بھی بہت رہنمائی تھی۔ تو اس حوالے سے چند باتیں آج ذکر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج سے ہمیں کیا نصیحتیں حاصل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک بڑھیا اور ایک بوڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے لگے۔ تو جبرائیل علیہ السلام چونکہ ساتھ تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کی طرف توجہ نہ کیجیے، آپ آگے چلیے، آپ اپنا سفر جاری رکھیے۔ تو بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یا رسول اللہ یہ جو بڑھیا آپ کو بلا رہی تھی یہ دنیا تھی، دنیا آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ فرمایا کہ یہ دنیا، فرمایا کہ یہ عورت جس طرح بوڑھی ہو چکی ہے، مرنے کے قریب ہے، ختم ہونے کے قریب ہے، فرمایا کہ دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ دنیا کا وقت پورا ہو چکا ہے، آپ آخری پیغمبر تشریف لائے ہیں، اب قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریب کر رکھی ہے، اب عنقریب قیامت آنے والی ہے۔ اس لیے کہ کب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا قائم کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ میں اور قیامت ہم دونوں اس طرح اکٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، فرمایا کہ میں آخری پیغمبر ہوں، اب میرے ساتھ قیامت ملی ہوئی ہے، اب میرے ساتھ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے کتنے سال ہوئے؟ 1450 سال تقریباً ہوئے۔ تو 1450 سال کا عرصہ کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے اندر تو لوگوں کی عمریں بھی ہزاروں سال ہوا کرتی تھیں۔ پہلے زمانے کے اندر ایک ایک آدمی کی عمر ہزاروں سال ہوا کرتی تھی، جس طرح ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کے قریب تو صرف تبلیغ فرمائی ہے۔ پہلے لوگوں کی عمریں ہزاروں سال ہوا کرتی تھیں۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے 1450 سال ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں خود سمجھ آ جائے گا کہ قیامت قریب ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم قیامت کے اتنے زیادہ قریب ہیں کہ جس طرح ایک عورت کو دکھایا گیا معراج کی رات کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے، فرمایا کہ یہ دنیا کی عمر بھی بس پوری ہو چکی ہے، جس طرح بوڑھی عورت مرنے کے قریب ہے یہ دنیا بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ لیکن ہم پھر بھی دنیا کے لمبے لمبے منصوبے بناتے ہیں۔ ایک نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے بچے بچپن کی حالت میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، کوئی دعا فرما دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بچے کتنی عمروں کے ہو کے فوت ہو جاتے ہیں؟ اس نے کہا یہی کہ کوئی 100 سال کا مر جاتا ہے، کوئی 200 سال کا مر جاتا ہے، کوئی 300 سال کا مر جاتا ہے، ابھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ عمریں ہی ہزاروں سال ہوتی تھیں۔ تو اس نبی علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا کہ آخر میں ایک ایسی امت آئے گی
کہ جس امت کی زندگی ہی 100 سال سے کم ہوگی، 60 70 80 سال زندگی ہوگی، تیرے بچے 100 200 300 سال کے ہو کے مرتے ہیں، تو تعجب کر رہی ہے کہ میرے بچے جلدی مر جاتے ہیں۔ تو وہ عورت حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، اتنی تھوڑی عمر اس امت کی ہوگی، کیا وہ لوگ بھی گھر بنائیں گے رہنے کے لیے؟ کیا وہ لوگ بھی لمبے لمبے منصوبے بنائیں گے؟ کیا ان لوگوں کے بھی بڑے لمبے چوڑے خیالات ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، وہ بھی گھر بنائیں گے، وہ اس سے بھی زیادہ لمبے لمبے منصوبے سوچیں گے۔ عورت کہنے لگی کہ اگر میں اس دور میں ہوتی تو میں یہ مختصر سی زندگی ایک سجدے کے اندر گزار دیتی، میں یہ مختصر سی زندگی ایک سجدے کے اندر گزار دیتی کہ اتنی مختصر سی زندگی ہے اور میرے بچے 100 200 300 سال کے ہو کے مرتے ہیں اور مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی عمر اتنی کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے 1400 سال ہوئے ہیں، کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہوا۔ پہلے تو عمریں جس طرح عرض کیا کہ ہزاروں سال ہوا کرتی تھیں، تو پھر بات سمجھ آ گئی کہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد قیامت قریب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان کی ہیں، وہ نشانیاں ہم حدیث شریف کی کتاب کھولتے ہیں، وہ نشانیاں ہم جب پڑھنا شروع کرتے ہیں، یہ نشانی پوری ہو چکی، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی۔ کتنی نشانیاں ایسی ہیں، تقریباً ساری نشانیاں پوری ہو چکی، صرف چند بڑی بڑی نشانیاں رہتی ہیں جو قیامت آنے میں سے باقی ہیں۔ یہ تو اجتماعی قیامت کی بات ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی قیامت کب قائم ہوگی؟ من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت اسی دن قائم ہو گئی۔ اگر آج ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے لیے آج ہی قیامت کا دن ہے۔ ہمیں اس بات کا انتظار نہیں ہے کہ ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ابھی تو حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا، ابھی تو یہ ہوگا، ابھی تو یہ ہوگا۔ یقیناً سب کچھ ہوگا، لیکن ہماری قیامت اسی دن قائم ہو گئی جس دن ہم قبر میں اتر گئے، جس دن ہم مر گئے اس دن ہماری قیامت قائم ہو گئی۔ تو یہ دنیا اتنی مختصر سی دنیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ جس طرح یہ دنیا، جس طرح یہ عورت بوڑھی ہو چکی ہے، آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے، فرمایا کہ دنیا بھی ایسے ہی اپنی طرف بلاتی ہے، دنیا اپنی طرف بلاتی ہے، لیکن جو عقل مند ہوتے ہیں وہ دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ اپنے راستے پر گامزن رہتے ہیں، وہ اپنے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کر رہی ہے، اور ہمارے قدم جو ہیں وہ قبر کے قریب جا رہے ہیں، تو ہمیں تو فکر کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا ایک ایک قدم قبر کے قریب ہو رہا ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ فکر مندی کی ضرورت ہے۔ جس کو کہا گیا قدم سوئے برخد نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے، کہ تیرے قدم تو قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور تو دیکھ رہا ہے دنیا کی طرف، ارے کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات میں فکر کی ضرورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ ایک بوڑھا بھی آپ کو بلا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کی طرف بھی توجہ نہ کیجئے، آپ آگے چلیے۔ پھر بتلایا گیا کہ یہ شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، یہ شیطان تھا جو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ شیطان بھی ہر وقت اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو راستے سے ہٹانا ہے۔ تو ہمارے ذمے یہ ہے کہ جس طرح شیطان نے پکی ٹھان رکھی ہے گمراہ کرنے کی، ہم بھی پکی ٹھان لیں کہ ہم بھی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ اور یقیناً ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم سے گناہ ہو جائیں تو ہم فوراً توبہ اور استغفار کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جس شیطان نے
بڑے لمبے چوڑے منصوبوں کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ ہم سے گناہ کروائے، جب ہم اللہ کے حضور توبہ کر لیتے ہیں شیطان کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ شیطان مٹی اٹھا اٹھا کر حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے سر میں ڈالتا ہے کہ ہائے میں نے اتنی مشکل سے گناہ کرایا، میں نے اس کو بہکایا، غلط راستے پر لگایا، اس نے ایک مرتبہ شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اس کے رب نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، معافی نہیں کیا، سارے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل کر رکھ دیا۔ شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، شیطان گھبرا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کی طرف توجہ نہ کریں، ہم رحمان کی طرف توجہ رکھیں، ہم رحمان کی طرف توجہ رکھیں۔ شیطان جب ہمیں اللہ سے غافل کرے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ یا اللہ تو رحمان ہے، آپ سے غافل ہو کر ہم شیطان کے پیچھے چل پڑے تو اور اس سے بڑھ کر ہماری بدبختی کا کیا عالم ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات دیکھا، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے چہروں کو اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ مجھے بتلایا گیا کہ یہ لوگ غیبت کرنے والے ہیں، یہ مسلمان بھائی کی پس پشت برائی بیان کرنے والے ہیں، یہ مسلمان بھائی کو وہ موجود نہیں ہوتا، اس کو غلط لفظوں سے پکارا جاتا ہے، اس کے بارے میں غلط جملے بولے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سے بھی بچیں۔ اب دیکھیں کہ ہم جس کو غلط لفظوں میں یاد کر رہے ہیں گویا کہ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے۔ تو جب ہم اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے تو پھر ہم اپنی ساری نیکیاں بھی اٹھا کر اس کو دے رہے ہیں، اس کے گناہ سارے اٹھا کر ہم اپنے سر لے رہے ہیں۔ یہ تو عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے، یہ تو عقل کے اندر بھی بات آنے والی نہیں ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے عقل کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے تو عقل بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم غیبت کریں، عقل بھی ہمیں کسی کی برائی کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت کرنے سے بھی احتیاط کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر ہیں اور بھوک کی شدت کی وجہ سے جہنم کے پتھر اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں، جہنم کے پتھر اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ تو مجھے بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں جو جہنم میں ہیں اور جہنم کے پتھر اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں، پھر بھی ان کی بھوک ختم نہیں ہو رہی۔ بھوک کی اتنی شدت ہے کہ یہ جہنم کے پتھر کھانے پر مجبور ہیں، یہ جہنم کے پتھر کھانے پر مجبور ہیں۔ تو آج دیکھا جائے سودی بینکوں کے اندر لوگوں نے اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اکاؤنٹ بھی ان کے سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں جن پر سود آ رہا ہوتا ہے، سود کا نام پرافٹ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح شہد جس طرح پیشاب بوتل کے اندر ڈال کر اس کے اوپر شہد لکھ دیا جائے تو وہ شہد نہیں بنتا، وہ پیشاب ہی رہتا ہے۔ شراب کے اوپر دودھ لکھ دیا جائے وہ دودھ نہیں بنے گا، وہ شراب ہی رہے گی، وہ نجس ہی رہے گی، ناپاک وہ غلاظت ہی رہے گی۔ تو ایسے ہی اگر ہم سود کو پرافٹ بھی کہہ دیں گے تو وہ سود نہیں بن جائے گا، وہ سود ہی رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سود کھانے والے تھے، سودی بینکوں کے اندر ان کے سیونگ اکاؤنٹ تھے، وہ سودی معاملات کرتے تھے۔ سود کا معاملہ تو اتنا زیادہ سخت ہے کہ جو سودی بینک کے اندر ملازمت بھی کرتا ہے اس کی روزی بھی حرام ہے۔ یہاں تک کہ جو سودی بینکوں کے باہر چپڑاسی ہے، جو صرف منشی ہے، لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہے، جو سودی بینک کے باہر گارڈ کھڑا ہوا ہے، جو وہاں پر چائے پیش کرنے والا ہے، اس کی روزی بھی حلال نہیں، اس کی روزی بھی حرام ہے۔ اس لیے کہ سود کا معاملہ ہی اتنا خطرناک ہے کہ جہاں پر سود کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر کسی کی ادنا درجے کی بھی معاملت ہو گئی تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم سود سے، ہم ان چیزوں سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیارے پیغمبر
نے سود کے بارے میں کیا وعید ارشاد فرمائی، آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت بات ارشاد فرمائی۔ یہ بات کرنے والے کون ہیں؟ رحمت دو عالم ہیں، تمام جہانوں کے سردار ہیں، جن کی برکت سے پوری دنیا کے اندر حیا اور پاک دامنی پھیلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 36 درجے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ گویا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ سودی معاملہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لیں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہوگا، جس کو قرآن نے کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ سودی معاملات کرنے والے کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رکھا ہے جو سودی معاملات کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، ہم ان چیزوں سے دور رہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کیا دیکھا؟ فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاس اچھا گوشت موجود ہے، اس کے پاس خوشبودار اچھا پکا ہوا تیار گوشت موجود ہے، وہ اس کو نہیں کھا رہا۔ فرمایا کہ وہ اس کو چھوڑ کر گلا سڑا گندا بدبودار گوشت کھا رہا ہے۔ اس کے پاس اچھا پکا ہوا خوشبودار ذائقے دار گوشت موجود ہے، اس کو نہیں کھا رہا، اس کو چھوڑ کر گندا بدبودار جو مردار ہے اس کو اٹھا اٹھا کر کھا رہا ہے۔ فرمایا کہ مجھے بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ زنا کرنے والے ہیں کہ ان کے پاس اپنی حلال بیوی موجود ہے، اس کے باوجود یہ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ زنا کرتے ہیں، یہ غیر عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کا آج یہ حشر ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں ہمیں بتلائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتلایا، فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کر رکھی ہیں اور ان سے وہ لکڑیاں اٹھائی نہیں جا رہی، وہ لکڑیاں ان سے اٹھائی نہیں جا رہی، لیکن اس کے اوپر اور زیادہ بوجھ لا لا کر رکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں حیران ہوا کہ یہ لکڑیاں تو اٹھائی نہیں جا رہی اس سے، تو اس کے اوپر اور بھی بوجھ جمع کر رہا ہے، اس کی لالچ ختم ہی نہیں ہو رہی، یہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، پھر بھی اس کی لالچ ختم نہیں ہو رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والے ہیں، انہوں نے لوگوں کے حق دبا رکھے ہیں، انہوں نے لوگوں کے حق دبا رکھے ہیں، لوگوں کے حق ادا نہیں کر رہے، اس کے باوجود لوگوں کے اور حقوق دبائی جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں۔ اور حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرنا، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس ملازم ہے تو ملازم اپنے مالک کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے، خواہ تجارت کے کام کے اندر، خواہ مال کے اندر، مٹیریل کے اندر، خواہ اس کے ساتھ اوقات کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے کہ جو وقت طے ہے اس کو پورا وقت نہیں دے رہا، اس کو وقت تھوڑا دے رہا ہے، تو یہ بھی حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کسی کی وراثت کا مال دبا لیتا ہے، کسی یتیم کا مال دبا لیتا ہے، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا، چھوٹے بھائیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا، تو یہ بھی حقوق العباد کے اندر سخت کوتاہی کرنے والا ہے۔ تو اس طرح کسی اعتبار سے بھی حقوق العباد میں کوتاہی پائی جائے، فرمایا کہ اس کا حشر میں نے معراج کی رات یہ دیکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اسے غریب سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس درہم و دنانیر نہ ہوں، ہم اس کو غریب سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اصل غریب کون ہے۔ فرمایا کہ اصل غریب وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، بہت نیکیاں، بہت تہجد، تلاوت، ذکر، اذکار، حج، عمرے، بہت کچھ اس کے پاس ہوگا،
بڑا خوش ہوگا کہ آج تو میرے پاس بہت نیکیاں ہیں، لیکن جب عدالت لگے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو کیا ہوگا؟ اس کے سامنے لوگوں کی حقوق العباد والوں کی اس کے سامنے جن لوگوں کے اس نے حقوق دبائے ہیں ایک لمبی لائن لگ جائے گی کہ یا اللہ اس نے ہمارا یہ حق دبایا ہے، اس نے ہمارا یہ حق مارا ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر مال و دولت تو ہوگا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے مال، اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لوگوں کو دینا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن لائن اب بھی لمبی لگی ہوئی ہے، لائن اب بھی نہیں ٹوٹ رہی، تو پھر اب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، تو اب لوگوں کے گناہ اس کو دینے شروع کر دیے جائیں گے، اب لوگوں کے گناہ اس کو دیے جائیں گے، لوگوں کے گناہ اس کو دے کر پھر وہ لائن ٹوٹے گی، پھر وہ لائن ختم ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو بہت زیادہ نیکیاں لے کر آیا تھا، آج اللہ کے دربار میں وہ قیامت کے دن آئے گا، نیکیاں بہت زیادہ لے کر آیا تھا، لیکن جب واپس گیا تو سارے گناہ ہی گناہ لے کر جہنم میں چلا گیا۔ فرمایا کہ یہ شخص غریب ہے، فرمایا کہ یہ شخص غریب ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کے معاملات کے اندر بھی ہم کوتاہی نہ کریں۔ اگر ہم تاجر ہیں، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے شعبے کا دین سیکھے۔ کوئی اگر مسجد والا ہے، کوئی اگر مدرسے والا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی جس شعبے کے اندر بھی ہے، کوئی مسجد میں ہے، تو وہ مفتیان کرام سے پوچھے کہ مسجد کو آمدن خرچ تمام معاملات صحیح چلانے کا طریقہ کیا، اس کا دین میں نے سمجھنا ہے۔ کوئی مدرسے والا ہے، اس کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے جو مدرسے کے معاملات ہیں شریعت کے مطابق کس طرح چلانے ہیں تاکہ ہیرا پھیری نہ ہو۔ جو تاجر ہے وہ اپنا دین سیکھے کہ تجارت کرتے ہوئے میں خلاف شرع کوئی کام نہ کر جاؤں، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے شعبے کا دین سیکھے۔ کوئی باپ ہے، اس کو اپنے شعبے کا دین سیکھنا اس کی ذمہ داری ہے کہ میں نے اولاد کو کیسے شریعت کے مطابق تربیت کرنی ہے، میں نے بیوی کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، میں نے رہن سہن کیسے کرنا ہے۔ تو جب ہمارے حقوق العباد صحیح ہو جائیں گے تو پھر ہم سرخرو ہو سکیں گے، ورنہ حقوق العباد تو شہید کے بھی معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد تو اگر کسی کا قرض دینا ہو، کوئی اس طرح کے معاملات ہوں، وہ تو شہید کے بھی معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کا اپنا جو معاملہ ہے ہم اس کو بھی محتاط رکھیں تاکہ کسی معاملے کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل کو شرمندہ نہ ہوں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے و آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔